بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. قل اعوذ برب الناس، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، یعنی لوگوں کے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اس کی پناہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. ملک الناس، جو لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود اور رب ہے. کن چیزوں سے پناہ؟ من شر الوسواس الخناس، خناس وسوسہ ڈالنے والے کے شر اور اس کی برائی سے. من الجنتی والناس، چاہے وہ جناتوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، تمام سے میں اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں. قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ دو جو صورتیں ہیں، ان دو صورتوں کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو اتارا ہے وہ ایک مخصوص وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو صورتوں کو اتارا. صورتوں کے اتارنے کا جو پس منظر ہے اور جو واقعہ بنا وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایک یہودی شخص نے جادو کر دیا تھا، سحر کیا تھا. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی چیز کو کر چکے ہوتے لیکن پھر وہی کام کرتے، یعنی اس سحر اور جادو کے اثر کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھول ہو جاتی، بھول واقع ہو جاتی اور یہ سمجھتے کہ شاید یہ کام ابھی کیا نہیں ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام وہ کام کر چکے ہوتے اور پھر دوبارہ اس کام کو اللہ کے نبی علیہ السلام کرتے. اب یہ جب جادو اور سحر کا اثر ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے بستر کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو اتارا، دو فرشتوں کو بھیجا. روایت میں ہے کہ ایک فرشتہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سرہانے، سر کی جانب بیٹھے، اور دوسرا جو فرشتہ ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پائیدان یعنی پیر کے جانب پر بیٹھے. اور ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھ رہا ہے کہ ما شأن هذا الرجل، ما بال هذا الرجل، اس آدمی کو کیا ہوا؟ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو پوچھ رہا ہے کہ اس آدمی کو کیا ہوا. تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ مطبوب، کہ ان کے اوپر سحر اور جادو کا اثر ہے. تو پھر وہ دوسرا سامنے جو فرشتہ ہے انہوں نے پوچھا من طبہو، کس نے ان کے اوپر جادو کیا، کس نے سحر کیا؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا لبید ابن الاعصم الیہودی، کہ ان کے اوپر جو جادو کیا ہے وہ لبید ابن اعصم یہودی نے جادو کیا ہے. پھر وہ فرشتہ پوچھ رہا ہے کہ کس چیز میں جادو کیا؟ تو دوسرا فرشتہ جواب دے رہا ہے کہ فی جفی نخل، کہ کھجور کے نر خوشوں کے اندر جادو کیا گیا ہے. اور پھر پوچھا فرشتے نے کہ وہ جادو کر کے وہ کھجور کے جو نر خوشے ہیں جس میں جادو کیا گیا ہے وہ کہاں ڈالے گئے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا فی بئر ذروان، کہ ذروان جو کنویں کا نام تھا، کہ ذروان نامی کنویں کے اندر یہ جادو کر کے اس خوشے کو اندر ڈالا گیا ہے. اور یہ ساری گفتگو جو دو فرشتے کے درمیان ہو رہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سن رہے. مقصد یہ تھا
دو فرشتوں کی گفتگو کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کا علم ہو جائے کہ میرے اوپر فلاں شخص نے اور فلاں چیز میں جادو کیا ہے اور وہ جادو کی چیزیں فلاں جگہوں پر ڈالی گئی ہیں۔ چنانچہ وہ دو فرشتے اس طرح کے مکالمے اور گفتگو سے جب فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، میں نے اپنے رب سے اپنے اس معاملے میں پوچھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جواب دیا اور دو فرشتوں کو اس طرح سے بھیج کر میرے سامنے ان کا مکالمہ کروایا اور اس کے ذریعے سے مجھے معلوم ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام چند صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر پہنچ رہے، بئر ذروان۔ جب وہاں پہنچے تو کنویں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کھجور کے نر کھوشے اندر پڑے ہوئے۔ صحابہ نے اس کو باہر نکالا۔ وہ جادو اتنا سخت تھا، روایت میں آتا ہے کأنہا رؤوس الشیاطین، وہ کھجور کے کھوشے ایسے محسوس ہوتے تھے جیسے شیطان کے سر ہو، اتنا سخت جادو تھا۔ اس کو نکالا اور کنویں کے پانی پر اس جادو کا اثر اتنا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود روایت میں فرما رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کأنہا نخاعۃ حناء، جیسے کسی پانی کے اندر مہندی چھوڑی گئی ہو اور مہندی کی وجہ سے پانی کے اندر اس مہندی کا رنگ کیسے پکڑ لیتا ہے، تو بئر ذروان کے پانی کے اندر ایسا ہی رنگ پکڑ لیا تھا، اتنا سخت جادو تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو نکلوایا تو اس میں کچھ بالوں کے اندر گرہیں باندھ کر جادو کیا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ ان آیات کی تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ایک آیت کو پڑھتے جاتے اور اس کی ایک ایک گرہ کھلتی جاتی، گانٹھ کھلتی جاتی۔ اس طرح سے پورا جادو جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ تو ان دو صورتوں کے نازل ہونے کا ایک پس منظر ہے جو واقعہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی شفا یابی کے لیے اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کے اس طرح کے مریض اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو صورتوں کو اتارا ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک انسان اور ایک بشر تھی، اسی لیے آپ علیہ السلام کی ذات پر ایک انسانی فعل کا جو جادو کی شکل میں وہ کام اور فعل تھا، اس کا اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس جادو کا توڑ اور اس کا انتظام بھی فرمایا کہ یہ دو صورتیں اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اسی لیے یہ قرآن کریم کی دو صورتیں اتنی جامع ہیں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی اثر ہمیں محسوس ہو تو ہمیں یہ دو صورتیں پڑھ کر علاج کرنا چاہیے۔ اسی لیے ان دو صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم اس کو معوذتین پڑھتے ہیں، واو کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، لیکن ایک تفسیر کی کتاب ہے روح المعانی، اس میں مفسر نے لکھا ہے کہ ان دو صورتوں کا صحیح نام معوذتین، یعنی واو کے نیچے زیر، اس کے اوپر زبر پڑھنا یہ خطا اور غلط ہے، اور پھر اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان فرمائی، کیونکہ معوذتین کا معنی ہے کہ جو شخص ان دو صورتوں کو پڑھے گا تو یہ دو صورتیں اس بندے کو اللہ کی پناہ میں کر دے گی، تو اللہ کی پناہ میں دینے والا اس کو معوذ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو صورتیں بندے کو اللہ کی پناہ میں دے دیتی ہے، اس لیے ان دو صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض حضرات نے اس کو معوذتین بھی پڑھا، لیکن صحیح معوذتین اس کا نام ہے۔ بہرحال ایک واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس طرح سے سحر کا اثر ہوا، جادو کا اثر ہوا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس جادو کو ان دو صورتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اسی طرح سے ایک اور دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے اس کو ناکام کر دیا۔ تو ضمناً یہاں وہ دوسرا واقعہ بھی جو حدیث میں ہے وہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے علم میں رہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس طرح دو مرتبہ ہوا۔
سن ہجری 7 میں جب خیبر کو فتح کر لیا گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. یہود کی ایک عورت، بعض روایات میں اس عورت کا نام آیا ہے زینب بنت حارث. اس عورت نے بعض یہودی کے ذریعے سے یہ معلوم کروایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانور کا جو گوشت کھانا پسند ہے تو اس میں کون سا حصہ پسند ہے. تو بعض صحابہ کے ذریعے سے جب یہ بات معلوم کروائی تو بعض صحابہ نے بتلا دیا. جب کسی یہودی نے کسی صحابی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کون سے حصے کا گوشت پسند فرماتے، تو ایک صحابی نے بتلایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ذراع، بازو کا گوشت زیادہ پسند ہے. اور پھر اس نے اس عورت کو جا کر بتلایا، زینب بنت حارث جس کا نام تھا، وہ یہودی عورت تھی. اس نے ایک بکری ذبح کی اور اس کے بازو کا گوشت بہترین انداز سے بھونا اور اس میں بہت اندر سے جو ہے بہت زیادہ زہر ملا دیا. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر وہ عورت آئی اور کہا کہ میری طرف سے یہ آپ کو دعوت ہے، آپ کی اور آپ کے صحابہ کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ وہاں بیٹھ گئے اور کھانے لگے. کئی صحابہ نے اس میں سے 2-3 لقمے لے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لقمہ لے رہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ کہ وہ بھنا ہوا گوشت وہ بول رہا ہے کہ میں زہر آلود ہوں. روایت میں ہے انہا اخبرتنی انی مسمومۃ، کہ اس گوشت کے ٹکڑے نے مجھے بتلا دیا کہ میں زہر آلود ہوں. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً چھوڑ دیا اور صحابہ جو وہاں کھانے میں شریک تھے ان سے فرمایا کفوا ایدیکم، کہ بھئی اپنے ہاتھ روک لو، اب کوئی نیا لقمہ کوئی نہ لے. لیکن ایک صحابی تھے بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس کے 2-3 لقمے کھا لیے تھے یہ معلوم ہونے سے پہلے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زہر اثر کر گیا اور بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی میں وفات ہو گئی، اس زہر کے اندر جانے کی وجہ سے. اسی وجہ سے اب اس عورت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس میں زہر ملایا؟ تو اس نے کہا ہاں. پھر اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے اس میں زہر ملایا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا اخبرتنی، خود گوشت نے مجھے بتلا دیا کہ یہ زہر آلود ہیں اور میرے اندر زہر ملایا ہوا ہے، اس لیے میں رک گیا اور میں نے اپنے صحابہ کو روک دیا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حضرات کو کچھ چیزیں بتلائی، کچھ دین کی دعوت دی. پوری لمبی حدیث ہے، لیکن یہ بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ، اب یہ بات کہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زہر آلود بکری کے گوشت میں سے کچھ خود تناول فرمایا تھا، خود کچھ کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا. تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک لقمہ اس میں سے لیا تھا. اسی وجہ سے ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت آیا، دنیا سے اللہ کے نبی علیہ السلام پردہ فرما رہے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے اس زہر کا اثر محسوس ہو رہا ہے، مجھے اس زہر کا اثر محسوس ہو رہا ہے. بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تو اس کا اثر ظاہر نہیں فرمایا، وفات کے وقت اس کا اثر ظاہر ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ھذا اوان انقطاع الابہر منی، ابہر اس رگ کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں اور میری یہ رگ کے کٹنے کا وقت ہے، یعنی اب میری زندگی سے روح جا رہی ہے، اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ وفات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اثر کو اس لیے لوٹایا تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مرتبہ شہادت ملے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جاوے تو عام وفات پا کر نہ جاوے بلکہ مرتبہ شہادت پر جاوے، یعنی شہادت کی موت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہو. اب وہ جو زینب بنت حارث تھی جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس کے بارے میں روایت میں ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بعد میں وہ خود ایمان لے آئی، کیونکہ بکری نے خود جانور نے بتلا دیا بھنے ہوئے گوشت نے کہ مجھے میرے اندر جو ہے زہر ملایا گیا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قتل کروایا، کیوں؟ اس لیے کہ بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اس کی وجہ سے، اور شریعت کا اصول ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس لیے یہ بات پختہ نہیں ہے، پکی نہیں ہے، اور روایتوں سے بالکل مستند طور پر ثابت نہیں ہے کہ وہ زینب بنت حارث مسلمان ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس واقعے سے وہ متاثر ضرور ہوئی کہ خود بھنے ہوئے گوشت نے بتلا دیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ بہرحال یہ دو واقعے ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سحر کا اثر ہوا اور سحر کا تعلق ہے ان دو واقعوں میں۔ تو یہ دو صورتیں اتنی زبردست ہیں کہ جادو اور سحر کے توڑ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے۔ اسی طرح سے ہر انسان جنی اور انسی، جنات کی طرف سے اور بعض انسانوں کی طرف سے وسوسوں کا شکار رہتا ہے۔ جیسے پہلے بھی میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بتلایا تھا کہ ہر انسان کے دائیں طرف ایک فرشتہ قلب کی دائیں طرف لگا ہوا ہے جو خیر کی باتوں کا الہام کرتا رہتا ہے، اور بائیں طرف شیطان مسلط ہے جو ہر انسان کے قلب میں بری باتوں کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ اس خیر کی بات کے اثر کو قبول کریں یا اس وسوسے کے اثر کو قبول کرے۔ اگر وسوسے کے اثر کو قبول کرے گا تو گناہ کی طرف جائے گا، خیر کے اثر کو قبول کرے گا تو نیکی کی طرف جائے گا۔ تو ان وسوسوں سے بھی اس میں پناہ مانگی گئی ہے، من شر الوسواس الخناس۔ بعد میں ایک ایک آیت کی تفسیر انشاءاللہ بتلاؤں گا، ابھی میں ان دو صورتوں کی جو آیت کا صورتوں کے نازل ہونے کا مقصد ہے صرف اسی کو بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے ان دو صورتوں کے جو خود احادیث میں فضائل وارد ہوئے ہیں وہ بھی ہم معلوم کر لیں۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ دو صورتیں اتری نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ انزلت علی آیات لم ار مثلہن، کہ میرے اوپر ایسی آیات نازل کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جامع آیات اتاری ہے کہ اس جیسی آیات میں نے قرآن کریم میں نہیں دیکھی، نہیں محسوس کی۔ اور وہ آیات کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق پوری صورت، اور قل اعوذ برب الناس یہ پوری صورت۔ اسی طرح سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، یہ روایت بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں جب بستر پر تشریف لے جاتے تو اس طرح سے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد، یہ تینوں صورتیں اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھتے اور اپنے ہاتھ پر تھکارتے اس طرح، جس میں تھوک کے تھوڑے سے ذرات بھی ہاتھ پر آوے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سر سے ابتدا کرتے، ان ہاتھوں کو ملتے، پھر چہرے کے اوپر ملتے، پھر جتنے بدن پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچ سکتا ہے، روایت میں ہے مستطاع، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ جہاں جہاں پہنچ سکتے تھے وہاں وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے دست مبارک کو پھیرتے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ روزانہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا۔ اب ایک دوسری روایت سنیے کہ اس عمل کا کیا اثر ہے اور یہ کتنا زبردست عمل ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو بتلایا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ بستر کے اوپر سونے کے لیے جاتا ہے تو شیطان اس کے قافیت الرأس، سر کے اوپر والے حصے میں، اور بعض روایت میں ہے کہ ناک کے بانسے کے اوپر 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے، 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ اب اگر یہ عمل کر کے بندہ سوتا ہے تو شیطان اس عمل سے دور رہتا ہے کہ اس کے ناک کے بانسے کے اوپر یا قافیت الرأس کے اوپر جو ہے وہ 3 گانٹھیں نہیں لگا پاتا اور 3 گرہیں نہیں لگا پاتا۔ اب اگر کوئی شخص بغیر دعا کے سو جاتا ہے
تو شیطان اس عمل میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کے ناک کے باسے کے اوپر 3 گرہ لگا دیتا ہے۔ اب روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ صبح بیدار ہوتا ہے اور وضو کرتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، دعا پڑھتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ اور گانٹھ کھل جاتی ہے، اور جب فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے تو تیسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے۔ اور روایت میں آگے ہے فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، وہ بندہ بالکل حشاش بشاش ہو جاتا ہے اور اس کی صبح بڑے اطمینان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اگر یہ 3 گرہیں شیطان لگانے میں کامیاب ہو گیا اور صبح میں یہ 3 کام نہیں کیے کہ اٹھتے ہی دعا نہیں پڑھی، وضو نہیں کیا اور فجر کی نماز ادا نہیں کی، تو وہ 3 گرہیں دن بھر ایسی ہی لگے رہتی ہے، اور روایت میں آتا ہے فَأَصْبَحَ كَسْلًا، کہ وہ انسان دن بھر سست رہتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم تو صبح جب اٹھتے ہیں چاہے یہ 3 کام نہیں کرتے اور غسل کر کے مست اپنی نوکری پر جاتے ہیں تو چست صحیح ہوتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے چستی کا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ چستی کا مطلب یہ ہے کہ دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کاموں کی اور خیر کے کاموں کی اس کو توفیق اور ہمت دیتے ہیں کہ وہ بڑی چستی اور نشاط کے ساتھ وہ کام کر لیتا ہے۔ اور وہ 3 گرہیں اگر لگی رہتی ہے تو ظاہری طور پر آدمی کتنے ہی چستی کے اسباب اختیار کر لے کہ بہترین انداز سے غسل کر کے اور جو ہے بہترین خوشبو لگا کے اچھی طرح سے کنگا کر کے تیل لگا کے باہر نکلتا ہے، لیکن اس کے اوپر سستی غالب رہتی ہے کہ اس سستی کی وجہ سے اس کو خیر کے کام کی اور نیکی کے کام کی توفیق نہیں ملتی، یعنی نیکی کی طرف اس کی طبیعت نہیں چلتی۔ یہ مراد ہے سستی سے، ورنہ ظاہری چستی مراد نہیں ہے۔ تو یہ عمل ہے، اس عمل کو ہم جو ہے اپنے معمول میں لے آوے کہ رات میں جب بھی ہم بستر پر جاویں تو ایک چھوٹا سا عمل ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور یہ نہیں تو کم از کم سونے کی دعا بھی پڑھ لے۔ جب بندہ اللہ کا نام لے کر سوتا ہے تب بھی شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ ایک مخصوص عمل ہے۔ اسی طرح سے ایک بات ان 2 صورتوں کے تعلق سے یہ بھی ہم سمجھ لے کہ شیطانی اور انسانی جنات ان تمام کے برے وسوسوں سے بندہ ان 2 صورتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتا ہے، حفاظت میں، اللہ کی حفاظت میں آ سکتا ہے، کیونکہ اس میں تمام شرور سے پناہ چاہی گئی اور خاص طور پر انسان اور جنات کے وسوسوں اور ان کی شرارتوں سے پناہ چاہی گئی۔ دیکھیے وسوسوں کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان ایمان کے اندر کتنا بھی پختہ ہو لیکن شیطان وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بعض صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے شکایت کی، اللہ کے نبی بعض مرتبہ اتنے خطرناک وسوسے آتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا دل یہ چاہتا ہے لَأَنْ أَكُونَ حُمَمَةً، کہ ہم کوئلے بن جاوے، اور بعض روایت میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہاڑ سے لڑکا دے، لیکن وہ وسوسے اتنے خطرناک ہے کہ ہم اس کو اپنی زبان پر نہیں لا سکتے، لیکن اس کا زور ہمارے دل کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ، کہ یہ وسوسے آنا یہ صریح ایمان ہے، بالکل صاف ستھرا ایمان ہے، کیونکہ جہاں پر صاف ستھرا اور صریح ایمان ہوتا ہے شیطان وہیں پر ڈاکے ڈالتا ہے، جہاں پر مال ہوتا ہے چور کی نگاہ وہیں پر آتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اس سے گھبراؤ نہیں۔ اگر وسوسے آنے سے آپ کو ڈر لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ کہیں ہمارا ایمان نہ چلا جائے، تو یہ آپ کی فکر یہ ایمان کا صریح حصہ ہے کہ آپ کے اندر صریح اور پختہ ایمان موجود ہے۔ اگر کوئی فکر نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بھی نہیں ہے۔ اور وسوسے کا معاملہ کیسا ہے کہ انسان اس کے پیچھے جتنا پڑے گا اتنا اس کے اندر جو ہے اندر ہی چلا جائے گا۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی بھی کسی بھی طرح کا وسوسہ آئے تو اس کو ہم خاطر میں نہ لائے، اس کی طرف توجہ نہ دے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ वसवसे का इलाज, ये तो कुरानी इलाज है जिसको हम पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इसके जरिए से सारे वसवसे दूर हो जाएंगे। लेकिन दूसरा जाहिरी जो इलाज है वो अदमे इल्तिफात है। इसका मतलब ये है कि जब कोई वसवसा आवे तो उसकी तरफ तवज्जो ही न दे। अगर तवज्जो देंगे तो आदमी उसी के अंदर चलता ही चला जाएगा और उसी वसवसे के अंदर आदमी सोचता ही रहेगा, उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर उन्होंने हजरत गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि की एक मिसाल दी है। हजरत गंगोही फरमाते हैं कि एक मर्तबा में मस्जिद में नमाज के लिए आया, असर की नमाज में वुजू किया और वुजू करके जब नमाज पढ़ने लगा और अल्लाह अकबर कहा तो शैतान ने वसवसा डाला कि तुम्हारी कोहनी कोरी रह गई है, यहाँ पानी नहीं पहुंचा। तो कहा मैंने रकात तोड़ दी, वापस वुजू करने के लिए गया, वुजू किया, फिर नमाज शुरू की। अब मगरिब की जब नमाज आई तो वैसे ही वुजू करके जब अल्लाह अकबर कहा फिर वापस हाजिर, क्योंकि एक मर्तबा अमल कर लिया ना उसके कहने पर, तो वापस हाजिर, तुम्हारी कोहनी कोरी है। अब हजरत गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि नमाजी में है, हजरत थानवी ने लिखा है कि नमाजी में शैतान से दिल दिल में मुकालमा कर रहे कि रहने दे, सो कोरी हो, कोनी चाहे कोरी हो, मेरी नमाज हो जाएगी। अब शैतान दूसरा वसवसा डालता है, वुजू ही नहीं हुआ तो नमाज कैसे होगी? तो हजरत अंदर अंदर जवाब दे रहे कि सो वुजू नहीं हुआ, मेरी नमाज हो जाएगी। अब हजरत फरमाते हैं कि जब ईशा का वक्त आया तो कोई वसवसा नहीं, ईशा का वक्त आया तो कोई वसवसा। अगर मगरिब में भी रकात तोड़ के वुजू करने जाता तो फिर ईशा में हाजिर होता। तो ये कि वसवसे का मसला ऐसा है कि आदमी जितना उसके अंदर पड़ेगा उतना ही अंदर घुसता ही चला जाएगा, फिर वो निकल सकेगा नहीं। हजरत थानवी ने उसकी मिसाल दी है कि वसवसा कभी भी हाथ में नहीं आ सकता। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक मक्खी आईने के ऊपर बैठी हुई है, अब आप आईने के अंदर जो मक्खी देखते हैं उस मक्खी को पकड़ने की कोशिश करें तो वो कभी हाथ में नहीं आएगी। तो वसवसे का मसला भी ऐसा ही है कि आप वसवसे को दूर करेंगे वसवसे के अंदर सोचकर, तो वो वसवसा कभी दूर नहीं होगा, आप उसके अंदर ही चलते चले जाएंगे। इसलिए कुरानी इलाज ये है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। और दूसरा जाहिरी इलाज ये है कि उसकी तरफ हम बिल्कुल भी तवज्जो न करें। अगर ईमान के ताल्लुक से कोई वसवसे आते हैं, शिर्क और कुफ्र के वसवसे आते हैं, तो हदीस में एक इलाज है कि उस मौके पर बंदा पढ़ ले आमन्तु बिल्लाहि व रसूली, एक इलाज कि जब आमन्तु बिल्लाहि व रसूली ही बंदा पढ़ लेगा तो वसवसा इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा इलाज कि अगर कुफ्र शिर्क इस तरह के वसवसे आते हैं तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 मर्तबा पढ़कर बाईं तरफ थुतकार दे, क्योंकि कल्ब की बाईं तरफ वो शैतान बैठता है और वसवसे डालता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में बंदा आ जाएगा और वसवसा दूर हो जाएगा। तो ये कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, आमन्तु बिल्लाहि व रसूली, इतना ही टुकड़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 मर्तबा, ये सब वो अमाल हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हदीस में बतलाए हैं वसाविसे नफ्सानिया और वसाविसे शैतानिया को दूर करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा लक